جولیاں جان لیوا نام ہے۔ اسے سنتے ہی دھیان ہم جولیوں سے ہوتا ہوا مرادوں بھری جھولیوں کی طرف چل نکلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹیکسلا جب شاہ ڈھیری کہلاتا تھا تو ان دنوں اس ڈھیری کو جائے ولیاں کہا جانے لگا، جو وقت کے ساتھ جولیاں ہو گیا۔ اس جگہ کا اصل نام کیا ہے، اس حوالے سے تاریخ جولیاں کی اس خانقاہ کی طرح خاموش ہے۔ مقامی زبان میں جا جگہ کو کہتے ہیں، جائے ولیاں فارسی ترکیب ہے۔ جولیاں اور گریکو رومن نام جولیان میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ ٹیکسلا شہر کی طرح اس پہاڑی خانقاہ کے نام میں بھی کئی تہذیبیں جھلکتی ہیں۔ پنجاب و پختونخوا کے سنگم پر واقع اس ڈھیری کو بجا طور پر جائے ولیاں یعنی سیٹ آف سینٹس کہا گیا ہے کہ صوفی، سنت، سادھو، جوگی اور بھکشو ایسے ہی ویرانے پسند کرتے ہیں۔ کپل وستو کی روشنی نے ہزاروں چوٹیوں کو چمکایا، لیکن جو چمک دھمک جولیاں کے حصے میں آئی وہ کم کم چوٹیوں کو نصیب ہوئی۔ اس کا شمار پاکستان کی ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں ہوتا ہے۔ مہاتما گاندھی سے لے کر پرنس چارلس تک ایک دنیا یہاں آ چکی ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے تو یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ اہل علم کی اکثریت یہاں آتی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے۔ ملک بھر کے تعلیمی ادارے اپنے تعلیمی و تفریحی ٹرپس کے لیے جولیاں کو بہترین انتخاب سمجھتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے سن رکھا تھا کہ جولیاں میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی کے آثار ہیں، اس لیے ہم نے جب جب جولیاں کمپلیکس میں قدم رکھا تو عقیدتاً اس کی خاک اپنے سر اور چہرے پر ملی۔ جولیاں کمپلیکس کے دو حصے ہیں۔ پہلے خانقاہ ہے جہاں منتی استوپوں پر خدا کی شبیہیں ہیں۔ آرٹ ورک اتنا شاندار ہے کہ دل، دماغ، آنکھیں، قلم، کیمرے سب اس پر فدا ہیں۔ خدا کے چہرے کی مسکراہٹ کا تخلیقی حسن نظر پتھراتا اور دل پگھلاتا ہے۔ اب یہاں کی زیادہ تر مورتیاں ٹیکسلا میوزیم میں پڑی ہیں، جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ صنم تراشوں نے عشق کو حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں جولیاں، ٹیکسلا اور گندھارا کی فضاؤں میں روحانی سرشاری کا کیا عالم ہوگا، جب بے خود بھکشو مرادوں کی جولیاں بھرنے دور دراز مقامات سے جولیاں آتے، شفا بخش خدا کی ناف میں انگلی رکھتے ہی سر سے پاؤں تک مسیحائی کی تاثیر محسوس کرتے، رہی سے ہی کمی قریبی ڈھیری سے مشت بھر خاک شفا سے نکل جاتی۔ جولیاں کی یہ خانقاہ کشانوں کی معاشی اور تہذیبی خوشحالی کی آئینہ دار ہے۔ بدھا نے صرف راج گدی ہی نہیں تیاگی تھی، وشواس کے رنگین پردے بھی چاک کر دیے تھے، مگر مہایان نے بدھا کی تعلیمات تیاگ کر اسے بھگوان بنا دیا اور گندھارا کو اس کی مورتیوں سے بھر دیا۔ بدھا نے کہا تھا کہ سروم دکھم، اور اس بے کراں دکھ سے نجات کے لیے راستی کے 8 اصول دیے، لیکن مہایان نے نروان کی شاہراہ پر وشواس کے ریشمی پردے پھر سے ٹانگ دیے۔ کمپلیکس کے اگلے حصے میں ایک کورٹ یارڈ ہے۔ یہی وہ کورٹ یارڈ ہے جسے دنیا کی پہلی یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ آپ جیسے ہی خانقاہ سے اس کورٹ یارڈ میں قدم رکھتے ہیں تو بائیں جانب ایک مندر میں بدھا کو گیان دھیان میں ڈوبا ہوا پاتے ہیں۔ اس احاطے میں تقریباً 26 کھولیاں، ایک تالاب اور ایک باتھ روم ہے۔ اتنے ہی کمرے دوسری منزل پر تھے جو گر چکے ہیں۔ ہر کمرے میں 2 طاق ہیں۔ کورٹ یارڈ میں لگی تختی بتاتی ہے کہ ودیارتھی ایک میں دیپک اور دوسری میں پشتک رکھتے تھے۔ گندھارا کی زیادہ تر خانقاہوں کے آثار ایسے ہی ہیں، چھوٹے اور سادہ کمرے، تمام کمروں کا ایک دروازہ جو صحن یا تالاب کی طرف کھلتا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ کورٹ یارڈ کے اگلے حصے میں لائبریری، لیبارٹری اور آبزرویٹری وغیرہ کے آثار ہوں گے، لیکن وہاں کچن انچارج کا کمرہ، گودام، اناج پیسنے، پکانے، کھانے اور برتن دھونے وغیرہ کی جگہوں کے آثار ہیں۔ ٹیکسلا کا شمار گندھارا کے ان مقامات میں ہوتا ہے جہاں بدھ مت کا پھیلاؤ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اشوکا نے دھرما راجیکا سے بدھ زیارت گاہوں کی تعمیر کی جو شروعات کی تھی، کشانوں نے اسے شاندار انداز میں آگے بڑھایا۔ بعض زیارت گاہوں کے ساتھ زائرین کے لیے اقامت گاہیں بھی تعمیر کی گئیں۔ جولیاں بھی ایک ایسی ہی اقامتی خانقاہ دکھائی دیتی ہے۔ الیگزینڈر کننگم نے سروے آف انڈیا اور جان مارشل نے گائیڈ ٹو ٹیکسلا میں اسے خانقاہ ہی لکھا ہے۔ راولپنڈی گزیٹیئر 1893-94 کے مطابق جاولی کی قدیم باقیات 5 خستال اسٹوپوں اور 2 مندروں پر مشتمل ہیں۔ ان سبھی پر تحقیق کی جا چکی ہے، مگر قابل قدر نتائج سامنے نہیں آئے۔ ٹیکسلا کے دیگر مقامات کی طرح جولیاں کی یہ خانقاہ بھی 1980 میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کر لی گئی۔ یونیسکو کا معلوماتی بورڈ بھی اسے خانقاہ ہی بتاتا ہے۔ اگر آپ ٹیکسلا سے جولیاں تک کا سفر کریں تو رہنمائی کے لیے لگائے گئے سرکاری بورڈز پر آثار قدیمہ جولیاں
یا جولیاں خانقاہ ہی لکھا ہوا ملے گا؟ ڈاکٹر احمد حسن دانی کی ہسٹورک سٹی آف ٹیکسلا کے مطابق جولیاں بدھ زائرین کی آرام گاہوں یا میٹنگ پوائنٹس میں سے ایک تھی جو مختلف ممالک سے یہاں تک کا سفر کرتے اور مانسیرا سے مان کے اعلیٰ کی زیارتوں پر حاضری دیتے تھے۔ ڈاکٹر دانی نے یہاں سے ملنے والے نوادرات کی جو تفصیل دی ہے اس میں سکے، سرائیاں، چینکیں، کٹورے، مرتبان کے ڈھکن، زیورات، انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ شامل ہیں۔ اس فہرست میں ایک دوات بھی ہے۔ اس بنیاد پر آپ اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، آشرم، پاٹھشالہ یا وشو ودیالیہ کا درجہ دینا چاہیں تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آخر دنیا کی قدیم ترین درسگاہ اس سرائے سے منسوب کیسے ہوئی؟ اگر دنیا کی پہلی یونیورسٹی یہاں نہیں تھی تو پھر ٹیکسلا میں کس جگہ تھی بھی یا نہیں؟ اگر تھی تو پھر وزٹرز کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے کی تصویر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ اور ان جیسے بہت سے سوالات کے جوابات کے لیے دیکھیے ہماری اگلی ویڈیو۔ قدیم ٹیکسلا یونیورسٹی ایک کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں۔